ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے تراویح میں سورۃ الروم کی تلاوت سنی ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ لقمان سنی، اس کے بعد الف لام میم سجدہ مکمل ہوئی اور سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ سب سے پہلے سورۃ الروم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، روم یا روم ایک ملک ہے، رومن امپائر۔ یہ بہت بڑی سلطنت رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے سورت میں، اس لیے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ بنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو اس وقت عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ عرب کی حالات بہت خستہ تھے۔ ان کا شمار جو ہے یہ سپر پاوروں میں نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ پچھڑے لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت دو حکومتیں ایسی تھیں جو سپر پاور سمجھی جاتی تھی، مال و اسباب کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، فوجوں کے اعتبار سے ان کے پاس فراوانی تھی۔ ایک تو ایسٹ میں تھے، ایران کے علاقے کے اندر، جن کو کہا جاتا ہے پرجین امپائر۔ ان کو زمانے میں جو لقب ملتا تھا وہ تھا کسرا۔ اور ایک یورپ وغیرہ کے سائڈ میں، ویسٹ کے اندر، جو سپر پاور سمجھی جاتی تھی حکومت، وہ تھی قیصر، یعنی رومن امپائر۔ اب یہ دونوں، رومن امپائر اور پرجن امپائر، یہ دونوں سپر پاور تھے، لیکن ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے۔ جیسے آج ہم دیکھیں امریکہ اور رشیا، ان کے اعتبار سے ان کے پاس ویپنس اور نیوکلیئر آئٹمس ان کے پاس بہت سارے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ابھی تیسرا چائنا بھی آ گیا ہے۔ تو ان کے ایسی ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے ان کے، اور بہت اونچے پیمانے پہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا زمانہ تھا، اس میں ایران والے یعنی کسرا یا قیصر پہ بھاری پڑے ہوئے تھے۔ باوجود اس کے کہ رومن امپائر کے پاس بہت طاقت تھی، اسباب تھے، لیکن اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ان کو شکست مل رہی تھی، اور بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب کسرا والوں کا یعنی پرجین امپائر کا جو دین تھا وہ آتش پرستی تھا۔ یہ آگ کو پوجتے تھے۔ یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ مشرکین میں سے تھے۔ اور رومن جو تھے یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ تو مکہ والے چونکہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ مشرکین تھے، تو یہ ان کی جیت سے، حالانکہ لینا دینا کچھ بھی نہیں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ان کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں تھا پرجین امپائر سے، لیکن چونکہ وہ مشرک تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور ان کے دشمن اہل کتاب میں سے تھے جو گاڈ کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، تو ان لوگوں کو ایک موقع ملتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو چھڑانے کا۔ یہ کہتے تھے دیکھو تم بھی اہل کتاب ہو، تم کو قرآن ملی ہے، ان کو بھی کتاب ملی ہے، رومن امپائر کو، لیکن دونوں جو ہے ایک دم خستہ حال میں ہے، اور تم بھی جو ہے انہی کی طرح برباد ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ دیکھو کسرا والے، پرجن والے، فارسی لوگ، یہ مشرک ہیں ہماری طرح، لیکن دیکھو ان کو کتنی کامیابی مل رہی ہے، یعنی ہم لوگ حق پہ ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سورۃ الروم میں جو شروع کی آیت نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے دوستو، کہ اس کو آج پوری عیسائی دنیا بھی مانتی ہے۔ اس پر عیسائیوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اور اللہ کا کلام، اس کے اندر کیا پاور ہے، اس کی کیا حقانیت ہے، وہ بھی سورۃ الروم سے بہت ہی اونچے پیمانے پہ ثابت ہوتی ہے۔ سورہ روم میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ جو روم والے ہیں، ان کو ان قریب، بضع سنین کا لفظ آیا ہے۔ بضع کا معنی ہوتا ہے 5 7 9، 5 سال یا 7 سال یا 9 سال، اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو غالب کرے گا۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایمان والوں کا بھی ان سے کوئی لینا دینا، لیکن ان کے درمیان ایک چیز برابر کی ہے، وہ ہے توحید۔ اگرچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے نبیوں نے ان کو توحید تو سکھائی تھی۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان سے اس آیت کے نزول پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ بہت جلد، کچھ ہی سالوں کے اندر، روم بھی غالب ہوگا اور ایمان والوں کو بھی خوشخبری ملے گی، تو صدیق اکبر سے امیہ ابن خلف، یہ بہت بڑا ظالم تھا، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اس نے شرط لگائی کہ جو قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے، نعوذ باللہ، جو تمہارے نبی کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ تو شرط لگائی حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر رومن امپائر یہ غالب نہیں آئی تو صدیق اکبر مجھ کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت شرط لگانے کی ابھی تک حرمت نہیں آئی تھی دو طرفہ۔ اور اگر پارسی لوگ ہار گئے تو میں تجھ کو 100 اونٹ دوں گا، میں تجھ کو 100 اونٹ دوں گا۔ اچھا، اس کو اتنا کانفیڈنس کیوں تھا امیہ ابن خلف کو؟ رومن لوگوں کے جتنے قلعے تھے یہ فارسی لوگ نے پورے فتح کر چکے تھے، پورے فتح کر چکے تھے، پوری ذلت تباہی مچا کے رکھے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیے تھے۔ اب کئی سال گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا ویسے اب نقشہ بدلی ہو گیا۔ ایک آخری قلعہ بچا ہوا تھا ہرقل کے ہاتھ میں، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا۔ اس نے بہت درخواست کی پارسیوں سے کہ دیکھو ہم لوگ ابھی ہار چکے ہیں، ہم کو مت مارو، ہمارے پہ ظلم مت کرو، ہم لوگ سرنڈر ہونے کو تیار ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، وہ کیوں مانیں گے؟
تو انہوں نے کہا ہم تو جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے، لیکن تیرا سر لیے بغیر ہم مانیں گے نہیں۔ اب اس نے سوچا مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے بولا چلو اب مرنا تو ہے، لڑتے ہیں۔ وہ آخری قلعہ بچا ہوا تھا، اب انہوں نے جوش سے لڑا ہے، اور پھر فارسیوں کو شکست ملنا شروع ہو گئی۔ ڈھکیلتے 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 ان کی فوجوں کو، فارسیوں کو ایسی شکست ملی ہے دوستو، پوری تاریخ میں ان کی شکست ایسی کبھی نہیں ملی ان کو، پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ملی وہ ملی۔ اب اللہ رب العزت نے رومیوں کو بھی فتح دی، اور اسی موقع پر جو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے، اسی دن جنگ بدر کا بھی موقع آیا تھا، جنگ بدر بھی فتح ہوئی۔ یہ دو خوشخبری اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ساتھ میں دی ہے۔ بہرحال امیہ ابن خلف نے جو شرط لگائی تھی وہ تو مارا گیا تھا، تو صدیق اکبر کو اس کی اولاد نے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو شرط لگائی جاتی تھی وہ اگر باپ پورا نہ کرے تو بیٹا پورا کرے گا، بیٹا نہ کرے تو پوتا پورا کرے گا، صدیق اکبر کو سونپ دیا ان کے بیٹوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ دو طرفہ شرط ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان کو غریبوں میں تقسیم کر دو بغیر ثواب کی نیت سے، ویسا ہی کیا گیا۔ تو اس صورت کے اندر یہ مضامین کے ساتھ ساتھ ایک مضمون یہ بھی ہے، اور بھی بہت سی اس کی تفصیل ہے، میں نے مختصر میں بتا دیا۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی، شاید ان میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں، ایک خراب صفت بتائی ہے، خاص طور پر مشرکین اور کافرین سے اللہ رب العزت نے اس کو جوڑا ہے کہ یہ لوگ ظاہر دنیا کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ مطلب اگر دنیا کی بات آپ کریں گے تو یہ اتنے اس کے اندر ہوشیار اور اتنے شارپ ہوں گے، کوئی پالیٹکس کی آپ بات کر لو یا پھر جو ہے جیو پولیٹیکل لیول پہ کوئی بات کر لو، ایسا فر آپ کو بتائیں گے، ہم کو اتنا معلوم ہے، لیکن جہاں کہیں دین کی بات آ جائے، جہاں کہیں وضو کے فرض کی بات آ جائے، غسل کی بات آ جائے، ان کو دین کا کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ دنیا کے بارے میں تو آدمی سب جانتا ہے اور آخرت سے بالکل غافل ہے، یہ ایمان والی کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو اور کفار کو بھی یہ ترغیب دی ہے کہ دیکھو دنیا میں چلو پھرو، صرف کنویں کے مینڈک بن کے مت رہو، دنیا میں اللہ رب العزت نے کیا 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 ہے دیکھو چلو پھرو۔ اور جو مجرم تھے، جو کافر اور مشرک تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کا کیا حال کیا، دنیا میں چل پھر کر دیکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا دوستو، عبرت کی نگاہوں سے دوسرے ملکوں کا سفر کرنا، دوسرے ممالک میں جانا، ایسی جگہوں پر جانا جہاں اللہ رب العزت نے عبرت کے نشان بنا کر رکھے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کی چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دعوت دی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے ایک چیز اور بتائی کہ دنیا کے اندر چاہے وہ زمین ہو، چاہے پانی ہو، سمندر ہو، اس میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کبھی زلزلے کی شکل آتی ہے، کبھی جو ہے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، مختلف عذابات دنیا کے اندر آئے کرتے ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کو یہ سب کر کے خوشی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم جو جرم کرتے ہو، تم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، ایمان والوں کو ستاتے ہو، اس کا عذاب تم دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ چکھو، آخرت میں جو چکھنا ہے وہ تو چکھوں گے ہی، دنیا میں بھی تم کو اللہ رب العزت یہ چکھانا چاہتا ہے۔ تو اس میں دوستو ایمان والوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ہمارے پہ جو آج مصیبتیں آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہے، جو حالات آ رہے ہیں، اس میں ہماری ہاتھوں کی کمائی کا دخل ہے کہ ہم جو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں اس لیے حالات آ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے تو یہ حالات اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم پر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اگر ہم صحیح ایمان والے ہیں، ہم صحیح اعمال پر جمے ہوئے ہیں، ہمارے عقائد صحیح ہے، ہمارے اعمال صحیح ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں۔ ہم سوچتے ہیں نا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، تو ہم اپنے آپ کو ویسا بنائے تو صحیح، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی حالتوں کو بتایا، بہت غور کرنے والی بات ہے دوستو۔ اللہ رب العزت نے اس کی حالت کو بتایا کہ انسان پہلے بہت ضعیف ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، یعنی بچپن میں اس کو کوئی مار دے ہوئے، اس کو کوئی کچھ کر دے ہوئے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، بہت کمزور سی مخلوق ہے انسان۔ پھر اللہ رب العزت اس کو تھوڑا اور بڑا کرتا ہے تو بھی یہ کمزور ہی رہتا ہے۔ جو کولے کولے لڑکے لوگ رہتے ہیں 10-12 سال کے، ایسے پتلے پتلے ہاتھ، ایک آدھا گبو رہے گا تو بات اور ہے، اکثر پتلے دبلے لوگ رہتے ہیں، ایک دم کمزور رہتے ہیں، ان کی حالت جو ہے اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو کیا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ جو پتلے دبلے بچے تھے، لڑکے تھے، وہ نوجوان بن جاتے ہیں، ان کے آرمس، فورامس، ان کے تھائز وغیرہ ایک دم مسکولر بن جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ زیادہ دن کی بات نہیں رہتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گردش زمانہ گزرتا ہے اور پھر ان کی کمر جھکنے لگتی ہے، ان کے بال پکنے لگتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بڑھاپا چھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے پھر میں اس کو کمزور کر دیتا ہوں۔ اصل بتانے کا مقصد ہے کہ تینوں حالتوں کے اندر جب اللہ نے ہم کو شعور دے دیا تو ہم اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کریں، پہلے بھی ہم کمزور تھے، بعد میں بھی ہم کمزور ہو جائیں گے۔ جوانی میں آدمی جب طاقتور ہوتا ہے، طاقت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر اس کا ذہن بھی طاقتور ہوتا ہے، جوانی کے اندر اس کو جسمانی طاقت بھی ملتی ہے، اور جوانی کے اندر اس کو شہوانی طاقت بھی ملتی ہے۔ یہ تینوں طاقتوں کا اگر اس نے غلط استعمال کر لیا، اپنی عقل کا غلط استعمال، اپنی جسمانی طاقت کا غلط استعمال، اپنی شہوت کا غلط استعمال کر لیا، تو دوستو آخرکار اس کو بوڑھا ہونا ہے، پھر سے اس کو اس پستی کی طرف جانا ہے، اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اندر یہ تینوں طاقتوں کا صحیح استعمال کیا، اپنے علم کا، اپنے نالج کا صحیح استعمال، اپنی طاقت کا صحیح استعمال، اپنی شہوت کا صحیح استعمال، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ لہٰذا جوانی میں آدمی یہ دونوں حالتوں کو نہ بھولے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر جو لقمان کا لفظ آیا ہے، یہ بہت بڑے حکیم، حکیم کا مطلب ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں پہ ہم حکیم بولے تو سمجھتے دوا دینے والا۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت دی تھی، ان کو علم دیا تھا، ان کو نالج دیا تھا۔ تو ادھر پہ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ ہوا یہ، اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو جب قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو مشرکین کے پاس قرآن کا کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پہ چیلنج بھی کیا، تمہارے سے ہو سکے تو ایک سورت بنا کے دکھاؤ، 10 آیتیں بنا کے دکھاؤ، ایک آیت تو بنا کے دکھاؤ۔
لیکن ان سے بن ہی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، سب نے بڑے بڑے مشرکوں نے مل کر پلاننگ کی کہ قرآن کو لوگ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، دیکھو جو بھی سنتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، تو ہم قرآن کا کچھ بدل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی، شاعری تو تھی ان کے پاس، لیکن قرآن کے سامنے ان کی شاعری ٹک نہیں پائی، تو انہوں نے ایران سے جو ہے گانے والیوں کو ہائر کیا، جو مکہ میں آ کے گانا گا کر لوگوں کو لبھاتی تھی، لیکن اس میں بھی مزہ نہیں آیا، ایک دو دن مزہ آیا، بعد میں قرآن میں جو مزہ ہے، ہائے ہاں دوستو، جو عربی جانتا ہے، اور واقعی صحابہ کا جو دور تھا، جو عربی زبان وہ لوگ تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آتا تھا، تو ان سے بن نہیں پڑا کچھ، تو ان لوگوں نے جو ہے حضرت لقمان جو تھے، ان کی نصیحتیں پہلے سے چلتی ہے، اور آج بھی عربوں کے اندر پند لقمان کر کے کتاب ہے فارسی کے اندر، عربیوں کے اندر بھی جو ہے عربی میں کتاب ہے وہ چلتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں عرب لوگ آج بھی، جو ذہن کے صحیح عرب لوگ ہیں وہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت نصیحت والی باتیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایسی باتوں کو ہم قرآن کے مقابلے میں پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا پیش کرو گے، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے، اور اللہ رب العزت اور اللہ کا نبی ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ہم خود قرآن میں مینشن کریں گے، تم کیا بتاؤ گے لقمان کیا کہتا تھا، ہم بتائیں گے لقمان کیا کہتا تھا۔ لقمان نے جو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اس میں ہی تمہاری کمر ٹوٹ جاتی ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان کی پہلی نصیحت پہ تم عمل کر لو، بعد میں پیش کرنا لقمان کی نصیحت ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا شرک نہ کرنا، یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس پہ تو عمل کر لو۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے لقمان کی باتوں کو بتا کر ان کی کمر توڑ دی، وہ لاجواب ہو گئے، اپنے پلاننگ میں وہ فیل ہو گئے حضرت لقمان نے۔ اچھا، حضرت لقمان ان کو بعض لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی نبی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، تو قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں گے، اب وہ نبی تھے نہیں تھے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ بہت اچھی تھی، کہ شرک سے منع کیا، اسی طرح اپنے بیٹے کو انہوں نے ایسی 40 نصیحتیں درج ہے، قرآن میں تو کم ہے، دوسری کتابوں میں 40 نصیحتیں ان کی ملتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں قرآن مجید میں۔ پھر ان کی نصیحت اپنے بیٹے کو ہے کہ بیٹا زمین پر اکڑ کرنے چلنا، اکڑنے سے تو پہاڑوں کی بلندی پہ تھوڑی پہنچ جائے گا، زمین میں جو ہے، اور منہ چھڑا کے کسی سے بات نہیں کرنا، نرمی اختیار کرنا، چلا چلا کے بات نہیں کرنا، اگر چلا کے بات کرنا اچھی چیز ہوتی تو گدھا جو ہوتا ہے اتنا چلاتا ہے وہ تو پھر اس کو تو بہت بڑا جو ہے لوگ سمجھتے ہیں، گدھے کی آواز سب سے بری ہوتی ہے کیونکہ چلاتا ہے زور زور سے، ایسی بہت ساری چیزیں حضرت لقمان نے بیان کی ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے آخر میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اس کے اندر اگر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے تو وہ ساتوں سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر آگے آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں یہ فرمایا کہ 5 علوم ایسے ہیں جن کا صرف اللہ ہی کو علم ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس کا علم۔ کیا ہے وہ؟ کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، علم الساعہ۔ وینزل الغیث، اور بارش کب ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سونوگرافی وغیرہ کرنے سے تو پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب وہ نطفہ ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرا ہے، اس وقت بتاؤ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو بہرحال پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم، فیوچر کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، فیوچر مستقبل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کون آدمی کہاں مرے گا وہ بھی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ملک الموت کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ جا بھائی اس کی روح نکال لے، اب جس کو جدھر مرنا ہے وہ ادھر ہی مرے گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مدینے کی موت اور شہادت کی موت نصیب فرمائے تاکہ ہماری جو ہے تدفین بقی میں ہو، اللہ اس دعا کو کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال تو سورہ لقمان کے اندر یہ چیز ہے۔ پھر سورہ سجدہ ہے، اس کے اندر فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ روزانہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ 21 پارے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو پڑھتے تھے، اور سورہ تبارک الذی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شب جمعہ یعنی جمعرات جب گزرتا تھا اور جمعہ کا دن آتا تھا تو جو فجر کی نماز ہوتی تھی اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال سورہ سجدہ کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک چیز یہ بتائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں میں اس کو مختصر بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے آخرت میں کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اس کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، اور نہ کسی ذہن میں اس کا گمان گزرا ہے، وہ تو ادھر جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ پھر مثال کے طور پر جو ہم کو جنت کی خوبصورتی بتائی جاتی ہے وہ صرف مثالی طور پر ہے، باقی اللہ نے کیسا تیار کیا ہے دوستو وہ تو ادھر جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا، دنیا میں ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے ٹھنڈک کے سامان کے اعتبار سے۔ اور پھر آخر میں ایک بات بتائی کہ ایمان والے اور جو کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کا انجام بہت اچھا ہوگا، چاہے دنیا میں ان کا حال ابھی کچھ بھی ہو، کتنے ہی پچھڑے ہوئے ہو، لیکن اگر وہ حقیقی معنی میں ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے انجام ان کا بہتر ہوگا۔ اور کافر اور مشرک کتنے ہی اعلی درجے پر ہو، کتنا ہی مال و دولت ہو، کتنی ہی طاقت میں ہو، کتنا ہی ظلم و زیادتی کر رہے ہو، لیکن انجام ان کا اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو انجام کے اعتبار سے بہت برا ہوگا، موت کو پکاریں گے موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔